آج انسان یہ عشق مجازی کے چکر میں عشق حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ عشق مجازی، یہ دنیا داری کی خیالات، دنیا داری کی محبت میں حقیقی عشق کو بھول جاتا ہے۔ بس اس کی مثالیں میں نے آپ کو دینا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ محبت ہم نے کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے کرنی چاہیے۔ یہ عشق مجازی کیا ہے؟ لوگ دنیا داری کی خیالات میں، محبت میں، اور یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ بندہ جب ماں باپ کی تابع داری کرتا ہے، خدمت گزاری کرتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور جب بیوی کے ساتھ اچھے بول لے تو لوگ اس کو معاشرے میں ناگوار گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فطری طور پر میاں اور بیوی میں محبت کا پہلو رکھا ہے۔ چاہے بیوی رشتہ داروں میں سے نہ بھی نہ ہو، نہ جاننے والی ہو، کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو، نکاح ہو جاتا ہے تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کی فضا قائم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو مرد کے لیے راحت اور سکون کا باعث فرمایا ہے۔ فطری طور پر اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ انسانوں سے محبت ہے۔ عشق مجازی کے چکروں میں لوگ کسی کو دیکھ لیا، ہر شے بھول جاتے ہیں، کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اپنا رہنا سہنا بھول جاتے ہیں، اس خدا کو بھی بھول جاتے ہیں جس خدا نے اسے اور اسے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ عجیب سی بات نہیں؟ اسے بھی پیدا کیا اور اسے بھی پیدا کیا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اس سے محبت کی جائے، اس کے بنانے والے سے محبت کی جائے۔ اور تاجدار گولڈا سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا نا عشق مجازی کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ عشق مجازی یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے۔ ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ بندہ دنیا دار میں پڑ جائے، جانور سے محبت ہوگی، روپوں پیسوں سے محبت ہوگی، اچھی گاڑیاں خریدنے میں محبت ہو گئی، پلاٹ خریدنے میں محبت ہو گئی، فلاں جانور سے محبت ہو گئی، فلاں عورت سے محبت ہو گئی، فلاں سے عشق ہو گیا، دنیا داری کے معاملات میں شریعت کے قریب نہیں جاتا۔ ہماری نظر میں عشق مجازی یہ ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ پوچھا نا مجازی کیا ہے؟ فرمایا عشق مجازی یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل پیرا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم و صلات کا پابند ہو۔ یہ تو عشق مجازی ہے، کیونکہ یہ فرائض ہیں، فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ حقیقی یہ ہے کہ ان شریعت مطہرہ کی پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی ذہنوں کو دوڑاتے ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اس انداز میں، اللہ نے یہ کیسے بنایا ہوگا، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا کیسے بنایا ہوگا، بغیر کسی وجہ سے بنایا ہوگا، اللہ نے یہ کیسے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتا جائے اور اس حقیقی عشق میں جس طرح سے وہ سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا، وہ عشق حقیقی اس کو زمین کی ان تہوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق مجازی جو ہماری نظر میں ہے، اولیاء اللہ کی نظر میں نہیں۔ عشق مجازی وہ ہے جو ہم بندہ کہیں پہ بھی ہو، اچھی خاصی عزت بنی ہوئی ہو، اچھا خاصا مقام و مرتبہ ملا ہوا ہو، بس کسی وجہ سے اور کسی ایک بھیڑی سی شے کی وجہ سے جناب وہ اپنا مقام و مرتبہ، اسٹیٹس، سارا کچھ بھول کے وہ جناب اس کو وہاں سے زمین کی تہوں میں گرا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کو قرآن پاک سے دینا چاہتا ہوں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا فریفتہ ہو گئی، ہر لمحہ ہر وقت تسبیح کے دانوں پر یوسف یوسف پکارتی ہے۔ یوسف کا کوئی نام لیتا ہے، کوئی پیغام دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ یوسف آ رہے ہیں، ہار اتار کے دے دیا۔ کسی نے کہا کہ جناب یوسف آنے والے ہیں، گزرے جانے والے ہیں، یہاں سے گزرنا ہے، تو لوگوں نے بہانے بنانا شروع کیے، تو سارا کچھ اس نے یوسف پہ اس زلیخا نے لٹا دیا، آنکھیں بھی گوا دی، اپنا مقام و مرتبہ، سٹیٹس وہ بھی گوا دیا، سب کچھ قربان کر دیا اس نے یوسف کو دیکھ کر۔ لیکن جب اس عشق مجازی سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے،
उस रब ताला को जब देखा है, खुदा का इश्क जब दिल में आया है, तो फिर हजरत यूसुफ भी पूछते हैं, ऐ ज़ुलेखा तुझे क्या हो गया था? पहले तो मेरा नाम सुन के मचल जाया करती थी, जो तुझे मेरे नाम का, मेरे आने का पैगाम देते थे, तू तो उस पर कुर्बान हो जाती थी, और अब क्या बात है कि मैं तेरे सामने हूँ और तू मेरी तरफ भी देखती नहीं है। ज़ुलेखा कहती है, पहले मेरे सामने हुस्न यूसुफ था, अब मेरे सामने यूसुफ को बनाने वाला आ गया। अब मेरे सामने जिसने यूसुफ को बनाया है, मेरी मार्फत वहां तक पहुंच चुकी है, मैंने उसको देख लिया है, अब मैं यूसुफ को नहीं देखती। अब तो मेरे करीब है या नहीं है, अब इसके हकीकी का मजा चख चुकी है, अब इसके हकीकी मुयस्सर आ चुका है। और इस तरह से ही इंसान के दिल में जब इश्क और मोहब्बत जब ये पनपता है, तो फिर अगर वो गैर इरादी तौर पर हो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो या गैर हो, तो इंसान अपना आप गवा बैठता होता है। एक दूसरी मिसाल हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस की। हजूर अलैहिस्सलाम के उस दौर में, सहाबा के दौर में, वहाँ पे एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम हज़रत अबू आसिम उबैद बिन उमैर अलैहिर्रहमा उनका नाम है। जवानी के आलम में पहुँचे, इल्म हासिल किया, खूबसूरत नौजवान बने, वाज़ व नसीहत में इतना असर है कि जो कोई भी बात सुनता है फरेफ्ता हो जाता है। मस्जिद हराम शरीफ मक्का में दर्स व हदीस पढ़ाते हैं। दौरे फ़ारूक आज़म में जब आपका ये आलम पहुँचा, आप हदीस पढ़ाया करते हैं और इतने काबिल हैं कि आपके साहबजादे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अब वो सहाबी भी इन ताबी की महफिल में अपने आप को बैठना जो पसंद किया करते थे, इतना असर था उनकी ज़ुबान में, वाज़ व नसीहत करने में। तो मक्का मुकरमा में रहने वाली एक औरत इंतहाई खूबसूरत थी। एक दिन उसने अपने आप को शीशे में देखा और अपने शौहर से कहती है कि अगर मेरा कोई ये चेहरा देख ले, जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मुझ पर फरेफ्ता हो जाएगा, मुझ पर फरेफ्ता हो जाएगा, अपने आप गवा देगा। ये अपने शौहर से कहती है। वो कहती है एक बंदा, वो उसका शौहर कहता है एक बंदा मेरी नज़र में है, वो तेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसेगा। उसने कहा मैं भी तो देखूं वो कौन सा है। कहा फिर जाओ मस्जिद हराम में चली जाओ, और जाके वहाँ पे वो शख्स बैठा हुआ, उसका उबैद बिन उमैर उसका नाम है, और जाके उस पर अपने हुस्न का जादू चला के देख। वो अपने शौहर से इजाज़त लेती है कि एक साजिश करने की मुझे इजाज़त दे दो। शौहर ने इजाज़त दे दी। वो मस्जिद हराम में पहुंची, दरस हदीस पढ़ाया जा रहा है। वो जाकर कहती है कि मैंने आपसे कुछ अपने पर्सनल मामले में, मसले में बात करनी है। चुनाचे आपको लेकर वो एक साइड में चली गई, वहाँ पे जाकर अपना निकाब हटा दिया और कहा कि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मेरे बारे में भी ज़रा कुछ सोच लीजिए, मेरे बारे में भी ज़रा ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। उस औरत ने कहा, उसने अपना हुस्न का जादू चलाना चाहा और कहती है कि मेरे हुस्न की तरफ भी तवज्जो दीजिए। तो आपने कहा मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा अगर मेरे चंद सवालों के जवाबात अगर आप सही दे दो तो। उसने कहा मुझे कबूल है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा जब तेरे पास मलकुल मौत आ जाए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाए जान निकालने के लिए, तो क्या उस वक़्त भी तू इस गुनाह की तरफ मुझे दावत देगी? वो कहती कसम बा खुदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। आप कहते कि सच कहा। फिर आपने फरमाया जब तू कब्र में जाए और तुझसे मुनकर नकीर सवालात करेंगे और उनके जवाबात के वक़्त तेरे जहन में ये बात आएगी कि मेरे ये हुस्न का जादू जो है वो किसी पर चल जाए, वो कहती है कसम बा खुदा मैं सोचूंगी भी नहीं। फिर आपने तीसरा सवाल किया जब नामा अमाल लोगों को दिए जा रहे होंगे तो उस वक़्त तेरे जहन में ये बात आएगी। उसने फिर इनकार किया। आपने फिर चौथा सवाल किया। मुख्तसर बात को कर रहा हूँ, जब पुल सिरात का वक़्त होगा, पुल सिरात से लोग गुजर रहे होंगे
وہ گنہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیا اس وقت بھی تیرے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ خیال آئے گا کہ میرے حسن کا جادو کسی پر چل جائے؟ وہ کہتی قسم با خدا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے کہا اللہ کی بندی کیوں ایویں اس حسن کو برباد کر رہی ہے؟ اس خدا کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہ حسن کیا ہے، حسن ادا کیا ہے، اس خدا کا شکر ادا کر، اور اس کے گیت گا جس نے تجھ پر یہ کرم کیا ہے۔ ایویں دنیا میں تباہ و برباد نہ ہو۔ وہ اس عورت کے دل پر بات گزرتی ہے، گھر پہنچی، شوہر نے پوچھا سنا کیا معاملہ گزرا، تیرا جادو اس عبید بن عمیر پر چل گیا کہ نہیں چلا؟ وہ کہتی ہے ہم تو ایویں ہی حسن کے پجاری بنے پھرتے تھے، ہم تو اپنے یہ حسن کی شکل لے کر بے وقوفوں کا کام کر رہے تھے۔ آج جو انہوں نے اس عشق مجازی سے عشق حقیقی کی مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ دنیا داری کے معاملات تو بے وقوفوں جیسا مجھے معاملہ لگتا ہے۔ ان کا شوہر کہتا ہے اس کے بعد کبھی اس عورت کو سجدے سنورتے نہیں دیکھا۔ پہلے ہماری ہر رات سہاگ رات ہوا کرتی تھی، اپنے حسن پر بڑا مان تھا اس کو۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حسن کوئی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، جب اس کی پہچان اس عشق سے ہٹ کر عشق حقیقی تک پہنچی ہے، تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ہر وقت صوم و صلات کی پابند، نماز روزے کی پابند۔ اس لیے نوجوانوں یہ دنیا داری کی محبت، اس میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو۔ زندگیاں سنوارنی ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں قبر میں کامیاب ہونا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ سے شدید محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اللہ ہمیں ان سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔